وہ ہو نہیں سکتا بھائی. دیکھیں ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان آخر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا. آپ کو پتہ ہے مختلف ہر جنگ میں اس کا فائنانسر کون تھا؟ ابو سفیان تھا. اس کا لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان تھا. جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں یہ لوگ 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے پورے عرب کو جمع کر کے. اس زمانے میں 10,000 کا لشکر بہت تھا، اور ان کے پاس کوئی حکومت توڑی تھی، یہ کوئی بڑی امپائر توڑی تھا. یہ مکے والے سب قبائل کے لوگ تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی. انہوں نے مختلف قبائل کو جمع کر کے اتنی بڑی لشکر لے کے آئے تھے تاکہ سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کیا جائے. میں آپ کو سورہ احزاب کے کچھ آیات دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب جو کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، یہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا. یعنی اگر مثلا بتا دیجیے ذرا کون سی آیت کھول رہے ہیں. میں بھی سورہ احزاب کے ابتدائی آیات میں کھول دوں کہ سورہ احزاب جو ہے 33واں سورہ ہے قرآن مجید میں. یہ میں آپ کو کھول کے دیکھا. یہ بہت ہی سخت دن تھے مسلمانوں کے لیے. صحیح ہے. ملاحظہ فرمائیے. جی یہ قرآن مجید سورہ احزاب کے ابتدائی آیات میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الاحزاب ہے. یہ آیت بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 11 آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. کیا ہوا بھائی کہ کفار ہر طرف سے آئے، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے، ہر طرف سے کفار آئے. اور لشکر ہی لشکر 10,000 پورا مدینہ محاصرے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے وہاں پہ خندق کو دیا، بہت ہی فقر کی حالت میں، بھوک کی حالت میں خندق کو دیا. نہ اسلحہ نہ پیسے، کچھ بھی نہیں ہے، فقیر مسلمان لوگ ہیں. اچھا کفار سب طرف سے آئے. وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. آنکھیں ٹیڑھی ہو گئے لوگوں کے. زاغت الابصار، زیغ بولتے ہیں ٹیڑھے ہونے کو. خوف کی وجہ سے مسلمانوں کے آنکھیں تو ٹیڑھی ہو گئی. بھائی اتنا خوف کا عالم تھا جب انہوں نے کفار کے لشکر دیکھا. بھائی آپ جگ دے گے نا، وہ بے رحم کافر آپ کا گردن قلم کر دے گا اور آپ کی بیوی کو ریپ کر دے گا. وہ اسی لیے آئے تھے کافر. وہ صرف نہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو بے عزت کر کے وہ اپنے کنیز بنا کے لے کے ارادہ تھا ان کا. سب مرد جو ہیں سب جو ہیں قتل ہو جائیں، عورتیں جو ہیں وہ بیٹیاں جو ہیں ان کے اسیر بنا کے لے کے جائیں. تو کیا ہو گیا؟ زاغت الابصار، آنکھیں ان کی ٹیڑھی خوف کی وجہ سے. وبلغت القلوب الحناجر، اور دل میں، سینہ کہاں ہوتا ہے؟ دل انسان کا یہاں ہوتا ہے نا، یہ دل یہاں سے نکل کے یہاں پہنچ گیا تھا. یعنی ہارٹ بیٹ، انسان جب ڈرتا ہے نا، ہارٹ بیٹ جو ہے نا انسان کا، دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ہاں دل کی دھڑکن ہپ 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 کرتا نا، تو ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں اور ان کے دل جو ہیں یہاں پہنچی ہیں. بھائی وہ اپنی جگہ سے اکڑ کے یہاں، دھڑکن اتنی شدید ہے، اتنے ڈرے ہیں یہ لوگ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور آپ لوگ وہی ہیں مسلمانوں کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق آپ بدگمانی کرنے لگے کہ یہ دین باطل ہے، یہ ہم اب ختم ہو جائیں گے، اب ہمیں کافر رہنا چاہیے تھا. بھائی یہ کیا تیری مسلمان، کتنی غلطی ہو گئی، مسلمان ہو گئے. ہمیں بت پرست رہنا چاہیے تھا. اب یہ حالت نہیں دیکھنی ہوتی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت مومنوں کی، مسلمانوں کی بڑی امتحان ہوئی ہے، اور یہ بری طرح سے یہ جو ہے ہل گئے تھے، ان کا ایمان ہل گیا تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ إِلَّا غُرُورًا. اور اس وقت منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں فریب دیا. نستجیر باللہ، اللہ نے اور رسول نے فریب دیا. یہ کیونکہ آج ختم ہوا، اسلام ختم ہونے، ہم قتل ہو جائیں گے. آج جو ابو سفیان کی راج ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. انہیں میں سے لوگوں نے کہا کہ اے یثرب والو، مدینے والے، آج آپ نے لڑنا نہیں ہے. بھائی جاؤ اپنے گھروں میں بت بنا دو، بت وہاں پہ بنا دو. ابو سفیان کا لشکر جب آئے گا، بت ان کو دکھا دینا ہے، بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں.
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة، اور ان میں سے بہت سارے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے گھر دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں، ہم نہیں آ سکتے بھائی، جہاد کے نہیں، جنگ نہیں کرنا ہم نے، گھر میں کوئی ہے نہیں، گھر چھوڑ کے کہاں آ سکتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہانے کر رہے تھے وما ہی بعورہ، ان کے گھر سر نہیں تھا دیکھ بھال کی ضرورت ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا۔ اچھا، تو یہ غزوہ احزاب کی ایک تصویر کشی ہے کہ کتنی سخت گھٹن حالت میں ہے، اور غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، پتہ ہے کس سے فتح ہو گئی ہے؟ میں آپ کو دکھا ہوں، میں نے وہاں پہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں آیت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی سورہ احزاب میں، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اب مجھے آیت نہیں ملا، اب دیکھ لینا بس، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس میں یہ آیت مل گیا بھائی، یہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹا دیا کفار کو ان کے غصے کے ساتھ، ان کی غیظ کے ساتھ، وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور ان کو کوئی اس سفر میں کوئی اچھائی نہیں ملا، کوئی نتیجہ نہیں ملا، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے کفایت کیا مومنین کو جنگ سے، جنگ ہی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ بہت سارے قراءات میں کفى اللہ المؤمنین القتال بعلی علیہ السلام، کیونکہ جنگ ہوئی تھی، عمرو بن عبد کو جب قتل کیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، ان کا جو سب سے بڑا ہیرو تھا وہ، اس کے بعد ان کے لشکر متفرق وہ سب بھاگ گئے۔ کفى اللہ المؤمنین القتال بعلی وکان اللہ قویا عزیزا۔ جی سر، کہنے کا مقصد یہ کہ ابو سفیان جو تھا نا، یہ تو پکا دشمن تھا، اور یہ آخر میں جب مسلمان ہوا ہے تو یہ کوئی ایمان سے مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ فتح مکہ کے وقت یہ لوگ قتل ہو جاتے، اگر یہ مسلمان نہ ہوتا نا، یہ قتل ہو جاتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا، یہ تو لقامس ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان مختلف جنگوں میں اس کو شکست دیا تھا۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کا سسر، ابو سفیان کا بیٹا، اس کے خاندان کے کئی سردار جو بڑے بڑے مشہور خوبصورت، جن پہ ان کی امیدیں تھیں، وہ کس کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں۔ ایک خط ہے نہج البلاغہ میں، امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کو خط لکھتے ہیں، نہج البلاغہ، یہ ایران کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ ہے، میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ خط نمبر ہے 10 نمبر خط ہے۔ معاویہ کو وہ خط لکھتے ہیں کہ تو نے مجھے جنگ کی طرف بلایا، جنگ کرتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو چھوڑ دو، تم میرے جنگ میں آ جاؤ، مسلمان آپس میں کیوں لڑیں؟ ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ شَدْحًا يَوْمَ بدر، میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے نانا کو، جس نے تیرے ماموں کو، اور جس نے تیرے بھائی کو جنگ بدر میں شدخن قتل کیا۔ شدخ بولتے ہیں نا کسی کھوکھلی چیز کو آپ مار دے، کھوکھلا ہو، وہ ٹوٹ پڑے، تو میں نے ان کے سر کو، جیسے اس کا سر کھوکھلا ہو کوئی چیز نا، مثلا تلوار سے مارا، وہ ٹوٹ کے وہ ایسا وہ ٹکڑے ہو گئے، میں وہی ہوں۔ اچھا، وذالک السیف معی، وہی تلوار جس سے میں نے تیرے بھائی اور تیرے نانا اور تیرے ماموں وغیرہ کو قتل کیا، وہی تلوار میرے ساتھ ہے۔ وبذالک القلب القى عدوی، اور وہی دل میرے ساتھ ہے جو اسی وقت جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہی دل میرے سینے میں ابھی تک ہے۔ ما استبدلت دینا ولا استحدثت نبیا، اس وقت سے آج تک میں نے کوئی دین چینج نہیں کیا، اور مجھے کوئی نیا پیغمبر نہیں ملا ہے۔ یہ معاویہ کو ہے نا کہ معاویہ تو نے دین چینج کیا ہے، تجھے نیا نبی ملا ہے نا، وہ تو ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تم میرے جنگ میں آ جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سفیان کا خاندان جو تھا بڑا دشمن تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ کہنا کہ ابو سفیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد وہ ایک دفعہ شہدائی ہو گیا علی علیہ السلام کا، اس نے ہیلپ کرنے کا آفر دیا، یہ عقل اس بات کو نہیں مانتا۔
کیونکہ دیکھیں ابو بکر عمر کا ابو سفیان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، آپس میں خون نہیں ہے ان کا. ابو بکر نے کبھی یا عمر نے کسی جنگ میں نہیں، دوستی ہے، میں بتاتا ہوں دوستی بتاتا ہوں دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا خونی دشمنی ہے، اور آخر تک یہ لڑتے رہے. ابو معاویہ امیر المومنین السلام کے ساتھ آخر تک لڑتا رہا. یزید نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ سب دنیا والوں کو پتا ہے. ابو بکر عمر کا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تو وہ کیوں آ جائے ابو سفیان؟ کوئی بنتا ہے بھائی اس کا؟ میں آپ آ کے خلافت سنبھالیں، میں آپ کو سپورٹ کر لیتا ہوں. یہ اس کے ہیلپ کرنے کا اس کا کوئی وجہ ہی نہیں بنتا، کیونکہ یہ 2-3 سال پہلے تک، بلکہ 2 سال پہلے تک فتح مکہ کے وقت یہ تو شدید ترین دشمن تھے. اب وہ بھی زبردستی مسلمان ہوا ہے، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے بیٹے کا قاتل ہے، اس کے سسر کا قاتل ہے، اس کے خاندان کے بڑے بڑوں کا قاتل ہے. وہ آ کے کہتے آپ جو ہے نا ابو بکر کے خلاف آ جائیں، خلافت بنا لیں، میں آپ کے لیے سپاہی لے کے آتا ہوں. یہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں صحیح نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام اس کا دشمن ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ یہ آفر کر ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر عمر ان سے دشمنی ہے ہی نہیں، اور ان کے دوستی ہے. اب دیکھیں اس زمانے میں سب سے بڑا دنیا کا جو مہذب ترین علاقہ تھا، تجارت کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے اور سرمایہ کے لحاظ سے، شام تھا. شام ایسٹرن رومن امپائر کا دار و خلافت تھا. روم جو کہا نا سورہ روم ہے قرآن میں، یہ سورہ روم اٹلی والا روم نہیں ہے، یہ روم شام والا روم ہے. یہ شام کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسٹرن یورن امپائر کا یہ دار الخلافت تھا دمشق، شام. اور یہاں پر یہ مدینہ منورہ یہ ہمارے لیے مقدس ہے، اس زمانے میں مقدس تھا، لیکن یہ ویرانہ ایک گاؤں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں. نہ یہاں پہ نہ کوئی محل ہے، نہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے، نہ یہاں پہ کوئی تجارت کا، کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا مرکز تو شام ہے. نہیں وہ دینی لحاظ سے ہے نا، اس زمانے میں دینی لحاظ سے، لیکن دنیائی لحاظ سے وہ شام کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. بھائی شام جب فتح ہوئی ہے نا، اس کا گورنر کون بنا؟ اتنا بڑا صوبہ، یعنی ابھی جو ہے نا، اب میں کیا عرض کروں دنیا میں، مثلا اس کو یہ قیاس ہی نہیں. اس زمانے میں سب سے بڑا جو سنہری چڑیا ہے، اس زمانے میں جو سب سے بہترین علاقہ ہے، وہاں پہ دیتے صحابہ ہیں، سب دلیر ہیں، سب سابقین اولین میں سے ہیں، جو مدینہ سے مکے سے ہجرت کیا. سعد بن وقاص ہے، وہ شیعہ بھی نہیں ہوئی، دلیر بھی ہیں، وہ پرانے صحابی بھی ہیں. ان کو نہیں دیا. کس کو بنایا؟ یزید ابن ابی سفیان کو. یزید ابن ابی سفیان کا گورنر بنا، حالانکہ انہیں صحابی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو گورنر بنا گیا. وہ تعاون آ گیا، وہ مر گیا. دیکھیں ابو عبیدہ جراح بھی تھا اس لشکر میں. ابو عبیدہ جراح کو گورنر نہیں بنایا شام کا. اس کو بنایا خالد ابن ولید کو نہیں بنایا، وہ بھی اس لشکر میں تھا. بہت سارے صحابہ تھے، ان میں سے صحابہ بہت سارے تھے جو پرانے تھے، ان کے اسلام میں وغیرہ میں کوئی شک نہیں. ان کو نہیں. کس کو بنایا؟ یزید کو. یزید جو معاویہ کا بھائی ہے، بڑا بھائی تھا، ابو سفیان کا بڑا بیٹا ہے، اس کو بنایا. کیوں بنایا بھائی؟ دیکھیں ابو سفیان تو اپوزیشن لیڈر تھا ہمیشہ. ابو سفیان تو ہر جنگ میں وہ آخر تک لڑتا رہا بھائی. آپ اس کو کیوں بناتے ہیں؟ دوسرے لوگ نہیں ہیں. تو میرے محترم بھائی، ابو سفیان کو کے بیٹے کو بنایا، پھر وہ مر جاتا ہے تعاون میں. اس کے بعد معاویہ کو بنا لیتے ہیں یہ لوگ. معاویہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. جی سر تھوڑا کوشچن تھوڑا پیچھے ہے، تو آپ بات کرتے ہیں تھوڑا میرے پہ لیٹ پہنچتی ہے، اس لیے تھوڑا کٹتی ہے ہماری نا، آپس میں رات ہو جاتا ہے بڑے میں. آپ بات کرتے ہیں، کنٹینیو کر لیں ورنہ میں بات میں. اوکے، تو معاویہ کو بنا لیتے ہیں. معاویہ پھر گورنر رہتا ہے وہاں پہ، ابو بکر کی خلافت میں، عمر کی خلافت میں، عثمان، کوئی اس کو عزل نہیں کرتا. حالانکہ ابو بکر عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی بھی جگہ پہ ایک آدمی کو بہت عرصے تک وہ گورنر نہیں رہ دیتے تھے. 1 سال 2 سال کے بعد عزل کرتے، دوسرے کو لگاتے تھے. لیکن معاویہ کو کبھی عزل نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ابو سفیان کا بڑا فائدہ ہوا ابو بکر عمر کی حکومت میں، یعنی ان کو وہ عزت ملی ہے. بعد میں جو ابو معاویہ کی جو امپائر بنی، بنی امیہ کی امپائر بنی ہے، اس کے اساس کس نے رکھا؟ ابو بکر نے رکھا ہے. ان کو شام دے کر جو بہت بڑا صوبہ تھا، اور سب پوری دنیا کا کلچرل لحاظ سے، فائنینشیل لحاظ سے، انڈسٹریز کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ پوری دنیا کا مرکز تھا، ان کو دیا تھا. تو اس کا مؤسس کون تھا؟ وہ کیوں بھائی؟
یہ کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں ہے. آپس میں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا اس طرح، یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ملتا ہے، اس کو کبھی عزل نہیں کرتے اور اتنا اہم صوبہ اس کو دیتے ہیں، تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوا ہوگا. اس لیے ابو سفیان کے لیے اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مثلا خلیفہ بنتے، ابو سفیان کو کیا دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. جیسے وہ خلیفہ بنے تو پہلا کام انہوں نے کیا؟ معاویہ کو عزل کیا. امیر المومنین علیہ السلام اگر معاویہ کو عزل نہ کرتے تو جنگ صفین پیش نہ آتا. اسی لیے ان کو جنگ صفین پیش آیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا معاویہ کو عزل کیا. میں خلیفہ ہوں، تو عزل ہے. تو یہ ابو سفیان پاگل نہیں ہے کہ وہ جو شخص اس کے دوست ہیں بعد میں ان کو بادشاہ بنا رہے ہیں. ابو بکر اتنا مفت میں، ابو سفیان کچھ بھی نہیں ہے. اب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان ختم ہو گیا تھا. اس کو اتنا بڑا علاقہ دے رہا. ابھی مثلا آپ کو کوئی صدر پاکستان بنا دے، آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دے، یا آپ کو وزیر اعظم انڈیا بنا دے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کے خلاف دشمنی کرنے کی؟ ابو سفیان پاگل ہے. جو اس کو بادشاہ بنا رہا ہے اس کے خلاف وہ لشکر اٹھا گئے، جمع کرے کس کے لیے؟ اپنی دشمن کے مفاد میں، علی علیہ السلام کے مفاد میں. اور وہ علی علیہ السلام جو کبھی اس کو حکومت نہیں دیں گے. لازمی بات ہے، یہ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ ہماری حدیث نہیں، یہ مخالفین کی حدیث ہے. اور یہ بات ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو سفیان نے آفر کیا اور سپورٹ کیا. اگر کیا بھی ہو نا، ابو سفیان نے کیا بھی ہو، کیا بھی، تو وہ صادق نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعا یہ چاہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت جو ہے علی علیہ السلام کو ملے. کبھی نہیں ہو سکتا. وہ ان کی خاندانی دشمنی ہے.